अस्सलाम वालेकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हिफ्ज़-ओ-अमान से होंगे, खुशबाश होंगे। शोबिज़ की नगरी से आपकी खिदमत में एक ऐसी खबर लेकर आ गई हूँ जिसे मैं आपके साथ डिस्कस तो नहीं करना चाहती थी, लेकिन बात फिर वो ये है कि हमारे लोग जो हैं वो फ़ज़ूल खबरों में इतने ज़्यादा इंटरेस्टेड होते हैं और बिला वजह की कंट्रोवर्सी एक आम सी खबर से निकाल लेते हैं और उसके बाद उसको पीटते रहते हैं और च्युइंगम की तरह उसको चबाते रहते हैं। और हम पाकिस्तानी कौम की तो वैसे ही एक आदत है कि च्युइंगम को चबाते चबाते अगर उसका जायका भी खत्म हो जाए तो उसके बावजूद भी हम उसको इसलिए चबाते रहते हैं कि हमारी जॉज की अच्छी एक्सरसाइज हो जाती है, फिर भी हम उसको नहीं छोड़ते। और एंड पे जो है वो हम किसी ऐसी जगह पर उसको फेंकते हैं जहां पर हमें खुशी महसूस होती है कि वो किसी के जूते के साथ चिपक जाए। यानी किसी को तकलीफ दे के किसी के बारे में उल्टी सीधी बात करके हमें बहुत ही अच्छा लगता है। अब जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारे वेटरन एक्टर हैं, बड़े सीनियर एक्टर हैं अदनान सिद्दीकी। कुछ दिन पहले निदा यासिर के शो में वो गए, वहां पर उनके मुंह से एक मुतनाज़ किस्म की बात निकल गई, या वो बात जैसी भी निकली या जिस भी सेंस में निकली उस बात को गलत समझ लिया गया और उन्होंने खवातीन की नेचर को मक्खी से तशबीह दे दी कि जैसे मक्खी चिपक जाती है ऐसे खवातीन भी ऐसा करती हैं। और उसके बाद उनके खिलाफ ऐसी कंट्रोवर्सी का आगाज हुआ, बहुत सारे लोगों ने शुरू में उनको काफी ज्यादा ट्रोल किया, बहुत ज्यादा बदतमीजी की। फिर एंड पर आकर कुछ लोगों ने, कुछ खवातीन ने उनका दिफा भी किया और कहा कि वो जिस सेंस में कह रहे थे वो सही कह रहे थे। फिर इसके बीच में बहुत सारे लोगों ने अपनी अपनी राय देना शुरू कर दी। फिर उसके बीच में जो है वो खलीलुर रहमान कमर की उनके साथ एक ऑडियो कॉल लीक हो गई। उस ऑडियो कॉल के दौरान जो है वो खलीलुर रहमान कमर का उनके साथ क्या मुकालमा हुआ, उन्होंने क्या इल्जामात आयद किए, वो तो किए ही किए। लेकिन मैंने एक और बात नोट की है कि जब कोई मशहूर हस्ती कोई पैगाम देती है या कोई बयान देती है और उसके ऊपर जब वो वायरल हो जाती है तो दूसरे लोग जो होते हैं, जो थोड़े से कंट्रोवर्शियल होने की कोशिश करते हैं, वो जानबूझ के इसलिए कंट्रोवर्शियल नहीं होना चाह रहे होते कि उनकी उस पर्सनैलिटी के साथ कोई बात होती है, बल्कि वो इसलिए इस तरह के बयान देते हैं ताकि वो भी खबरों का हिस्सा बन जाए। तो ऐसे में बीच में कूदे जनाब कैंडोल के नाम से एक हस्ती हैं, खुद को मॉडल कहते हैं वो, और अच्छा काम कर रहे हैं वो भी, अपने लिहाज से अच्छे बंदे हैं और वो तंजिया किस्म की रील्स भी बनाते रहते हैं। लेकिन अब की बार उन्होंने जो निशाना कसा अदनान सिद्दीकी के ऊपर, वो अदनान सिद्दीकी को इतना बुरा लगा कि ना चाहते हुए भी वो ये बात भूल गए कि वो एक बड़े स्टार हैं और अगर वो इस तरह के लोगों का नाम लेंगे जो उनसे छोटे हैं तो उनको ही पब्लिसिटी मिलेगी। और फिर खलीलुर रहमान कमर के साथ कॉल पे अदनान सिद्दीकी ने जब कैंडोल का नाम ले लिया तो उसके बाद वही हुआ जो होना था, जिसकी खातिर अब मैं आज वीडियो बना रही हूँ। ये सारा मामला क्या है और खलीलुर रहमान कमर ने कैंडोल को जो है वो कम ज़र्फ करार दे दिया और किस तरह से उनके ऊपर तनकीद की, और उसके बाद कैंडोल को मौका मिला और वो सामने आए, उन्होंने भी आकर अपना वीडियो बयान जारी कर दिया। ये सारा तनाज़ा, ये सारा झगड़ा क्या था, इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो सीनियर अदाकार हैं अदनान सिद्दीकी, उन्होंने अपने मुतनाज़ा जुमले के मुतालिक जो है वो दलील दी। असल में वो वायरल इसलिए हुए थे कि वो निदा यासिर के शो में गए थे। वहां पर उनसे जब खवातीन के हवाले से सवाल पूछा गया कि खवातीन के बारे में आपकी क्या राय है, तो उन्होंने कहा कि जिस तरह एक मक्खी, असल में अदनान सिद्दीकी जब बैठे हुए थे शो के अंदर तो उस दौरान उनको एक मक्खी तंग कर रही थी, रियलिटी में मक्खी तंग कर रही थी प्रोग्राम के अंदर। तो वो मक्खी बार बार आके उनके हाथ पे बैठ रही थी, तो उन्होंने खवातीन की नेचर को मक्खी से तशबीह दी थी। उन्होंने कहा था कि जब आप खवातीन के पीछे भागते हो तो खवातीन आगे आगे भागती हैं, और जब आप उनके पीछे नहीं भागते हो तो वो जैसे मक्खी आके आपके ऊपर बार बार बैठती है। इस तरह से उन्होंने ये बात करने की कोशिश की थी जो कि बिल्कुल नामुनासिब थी, शायद उनको समझ नहीं आई उस वक्त, उन्होंने वो बात कर दी। हालांकि निदा यासिन ने बार बार ये कहा कि देख लेना ये बात जो है बहुत ज्यादा वायरल हो जाएगी। तो जनाब अब यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि मामला सारा क्या पेश आया कि हाल ही में अदनान सिद्दीकी ने जो हमारे मारूफ राइटर हैं खलीलुर रहमान कमर, दानिश्वर भी हैं और राइटर भी हैं बहुत अच्छे, उनके साथ जो है वो इंटरव्यू के दौरान फोन के ऊपर बात करते हुए अपने मुतनाज़ी बात के ऊपर दलील दी। और इस बात के ऊपर बजिद रहे वो, यानी अदनान सिद्दीकी, कि उन्होंने तो मजाक किया था। यानी उन्होंने कहा कि मैंने कोई रियलिटी में बात नहीं की, मैं तो प्रोग्राम में मजाक कर, मेरे मुंह से ये बात निकल गई थी। और उन्होंने कहा कि उसके बाद मेरी बात को गलत रंग दिया गया। खलीलुर रहमान कमर ने दरअसल उनसे फोन कॉल के ऊपर सवाल किया था कि क्या वो कुछ और कहना चाह रहे थे। यानी खलीलुर रहमान कमर ये जानना चाह रहे थे कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप कहना कुछ और चाह रहे थे और आपके मुंह से निकल कुछ और गया। तो खलीलुर रहमान कमर ने जब उनसे ये सवाल किया कि क्या वो कुछ और कहना चाह रहे थे लेकिन उनके मुंह से खवातीन और मक्खियों वाली बात निकल गई, तो इस पे अदनान सिद्दीकी जो है उन्होंने जवाब दिया और उन्होंने कहा कि निदा यासिर के शो में ये जो बात की मैंने, ये उस वक्त कही जब एक मक्खी मुझे बहुत ज्यादा तंग कर रही थी और वो बार बार मेरे ऊपर आकर बैठ रही थी।
عدنان صدیقی نے کہا کہ خواتین کو مکھیوں کی بات کہنے سے پہلے جو ہے وہ انتباہ کیا گیا تھا کہ ان کی بات پر خواتین برا نہ منائیں اور وہ مذاق میں بات کریں. یعنی وہ کہہ رہے ہیں کہ پروگرام کے اندر بیٹھ کر جب میں نے یہ بات کر دی تھی تو اس کے بعد میں نے خواتین کو مخاطب کر کے یہ کہا تھا کہ میری بات کا مائنڈ مت کیجیے گا, میں جسٹ مذاق کے طور پہ یہ بات کہہ رہا ہوں. انہوں نے ایک دلیل دی, انہوں نے کہا کہ خواتین اور مکھیوں کی جو بات میں نے کہی وہ تو میں نے مذاق میں کہی, لیکن لوگوں نے اس کو فوری طور پہ اس کا موازنہ کرنا شروع کر دیا, اس کو غلط رنگ دینا شروع کر دیا. انہوں نے مزید خلیل الرحمان قمر کو اپنی کلیریفیکیشن دیتے ہوئے کہا کہ اب پاکستان میں طنز و مزاح بالکل ختم ہو چکا ہے, اب کوئی بھی بات جو ہے وہ مذاق میں نہیں کر سکتا. انہوں نے کہا کہ اگر کل کو انہیں کسی پروگرام کے اندر یا کسی ڈرامے کے اندر پٹھان کا کیریکٹر پرفارم کرنا پڑے تو ڈیفینیٹلی وہ اس بات سے ڈرتے ہیں کہ لوگ ان کے پیچھے بھی پڑ جائیں گے, کیونکہ پرانے زمانوں میں جتنی بھی فلمیں آتی تھیں اس میں سکھوں کا اکثر آپ نے دیکھا ہوگا مذاق اڑایا جاتا تھا یا کوئی نہ کوئی ایسا جوک کر دیا جاتا تھا جس سے ایسا محسوس ہوتا تھا کہ شاید سکھ جو ہوتے ہیں وہ تھوڑے سے بیوقوف ہوتے ہیں. اس طرح پاکستان کے اندر پٹھانوں کے حوالے سے اس طرح کے مذاق کیے جاتے تھے. تو ان کا بیسکلی اس کانٹیکسٹ میں بات کرنے کا مقصد تھا کہ اگر کل کو میں پٹھان بن گیا اور میں نے کوئی مذاق کر دیا تو لوگ تو یہ کہیں گے, مجھ پہ الزام لگا دیں گے کہ میں نے پٹھانوں کی جو بے حرمتی ہے وہ کر دی ہے. انہوں نے کہا کہ لوگوں نے تو پاکستان کے اندر انور مقصود کے اوپر طنز کسے, انہیں نہیں چھوڑا تو پھر وہ خود کس کھیت کی مولی ہیں. عدنان صدیقی نے خواتین اور مکھیوں کے حوالے سے بات کرتے ہوئے معذرت کرنے کے بجائے انہوں نے دلیل دی. انہوں نے مذکورہ کہا کہ میں نے تو یہ بات مذاق میں کی تھی, لیکن خواتین کے ساتھ میں نے مکھیوں کا موازنہ نہیں کیا تھا, میں نے صرف ایک بات کی تھی. عدنان صدیقی نے کہا کہ اس بات کے اوپر جو ہے وہ تنازع شروع ہو گیا اور متعدد شخصیات نے جو کہ شوبز میں ان کے ساتھی تھے انہوں نے ان کو آڑے ہاتھوں لینا شروع کر دیا, لیکن کچھ خواتین نے ان کے ساتھ اتفاق بھی کیا کہ ہاں وہ صحیح کہہ رہے ہیں. دیکھیں دنیا میں سب کی نیچر ایک جیسی تو ہوتی نہیں ہے. اگر ہم کہیں کہ وہ فلاں بندہ بہت لیچڑ ہے یا کچھ لوگ اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ تھوڑا ہے کہ پوری دنیا کے لوگ اس طرح ہو گئے. خواتین میں بھی بہت ساری لیچڑ خواتین ہوں گی, اچھی خواتین بھی ہوں گی, بری خواتین بھی ہوں گی. اسی طرح مردوں میں بھی اچھے مرد بھی ہوں گے اور برے مرد بھی ہوں گے. عدنان صدیقی نے کہا کہ رمضان المبارک کے آخری عشرے میں اپریل کے آغاز میں ندا یاسر کے شو میں نے گیا تھا اور مجھ سے غلطی ہو گئی کہ میں نے کہا کہ خواتین اور مکھیوں کی مثال ایک جیسی ہے. انہوں نے کہا کہ مکھیوں اور خواتین کو اس وقت ایک جیسا قرار دیا تھا جب اداکار کے ہاتھ کے اوپر مکھی آ کر بیٹھی تھی. انہوں نے وضاحت کی اور کہا کہ خواتین کے پیچھے جتنا پڑ جائیں, یعنی کہا انہوں نے کیا تھا ایگزیکٹلی ان کے ورڈز یہ تھے کہ خواتین کے پیچھے جتنا پیچھے ان کے پڑ جائیں گے تو وہ اتنا دور بھاگتی ہیں. جیسے مکھی کے آپ پیچھے بھاگو تو وہ آگے آگے بھاگتی ہے, لیکن جب انسان ہاتھ کے اوپر ہاتھ رکھ کے بیٹھ جاتا ہے خاموشی سے تو وہ مکھی آ کر آپ کے ہاتھ کے اوپر بیٹھ جاتی ہے. بیسیکلی انہوں نے نیچر کے بارے میں بات کی تھی. یہ ان کا کہنا ہے, اب میرے اوپر نہ ڈال دینا جناب. اور پھر اس کے بعد انہوں نے کہا کہ جب میں بہت زیادہ وائرل ہو گیا اور میرے حوالے سے بات چیت شروع ہو گئی تو اس کے بعد جو ہے وہ میں نے معذرت بھی کر لی تھی, لیکن لوگوں نے اس کے باوجود ان کو کافی زیادہ ٹرول کیا. اب اس کے اوپر ایک شخص ہیں جناب جن کا نام ہے کین ڈول, اور وہ ایک سوشل میڈیا انفلوئنسر ہیں, اور انہوں نے آ کر جو ہے وہ تنقید کی. کس کے اوپر تنقید کی؟ انہوں نے خلیل الرحمان کو بھی اس کال کے اوپر تنقید کا نشانہ بنایا, اور انہوں نے ساتھ میں عدنان صدیقی کے اوپر بھی جو ہے وہ تنقید کی. اب انہوں نے جو کین ڈول نے کہا, میں چاہتی ہوں کہ ذرا آپ وہ سن لیجیے. So many people were just sending me the video of Adnan Siddiqui where he was comparing خواتین کو تم نے مکھی سے کمپیئر کیا, تیری whatever. Anyway, وہ کہتے ہیں نا, میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ actors can act but having a personality is a plus plus. اپنے آپ کو شوخی میں سواگ میں آ کے اپنی طرف سے بڑی بات کرتے ہیں, بعد میں آپ لوگ معافیاں مانگتے ہیں, یہ ہوتی ہے نالائکی کی سب سے بڑی example. Anyway, he's a very senior person. I truly respect him, but he should respect females around him. And I believe ایک عورت نے اسے پیدا کیا ہے, right? So keep this in mind when you compare women with anything. جی تو آپ نے سنا کہ کین ڈول نے کیا کہا. اب اس طرح کے جو لوگ ہوتے ہیں جو سوشل میڈیا انفلوئنسرز ہوتے ہیں وہ تو ہر چیز کے اوپر اپنا رد عمل دیتے ہیں. جیسے ہم لوگوں نے ہر چیز کی خبر آپ کو دینی ہے, اس کے اوپر اگر وہ آرٹسٹ جو ہے وہ فوری طور پہ رد عمل دے گا تو اس شخصیت کو زیادہ پبلسٹی ملے گی. اس طرح کین ڈول کو بھی مل گئی. اور جب عدنان صدیقی جو ہیں انہوں نے کین ڈول کے اوپر تنقید کی تو خلیل الرحمان قمر نے بڑے سخت الفاظ بول دیے کین ڈول کے بارے میں. کیا کہا ذرا سنیے. کوئی صاحب ہے جن کا نام کین ڈول کے نام سے مشہور ہے, وہ صاحب, اچھا, اور وہ رہتے ہیں دبئی میں. انہوں نے کہا کہ اس کی ہمت, بڑے سینئر آدمی ہے عدنان صاحب, انہوں نے شروع کہا سے کیا تیری بہن. اب یہ کس کو کہہ رہے ہیں بہن؟ ایسے بغیرت لوگ ہیں ایسے. دیکھو عدنان صدیقی بغیرت لوگوں کا آپ سے کوئی واسطہ نہیں ہے, ان کا مجھ سے بھی کوئی واسطہ نہیں, ان سے میں بھی ٹکرتا رہتا ہوں. نیڈ ناٹ وری. جوک میں ہم بہت کچھ کہہ لیتے ہیں, اپنا خیال رکھو تم پلیز. میں آئی سی دیٹ.
Even on your behalf, I'll see it on social. جی تو آپ نے سنا کہ خلیل الرحمان قمر جو ہیں انہوں نے کین ڈول کے بارے میں جو کچھ بھی کہا. اب جہاں تک پرسنلی میں آپ کو بتاؤں نا کہ میں بہت بار ملی ہوں خلیل الرحمان قمر سے. ان کی ایک خوبی ہے اور وہی دراصل ان کی خامی بھی ہے. یعنی آپ اسی کو ان کی خوبی بھی کہہ سکتے ہیں اور اسی کو ان کی خامی کہہ سکتے ہیں. خلیل الرحمان قمر بیسیکلی ایک منافق شخص نہیں ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ لوگ پھونک پھونک کے قدم رکھتے ہیں. اگر آپ کسی کے پاس چلے بھی جاتے ہو انٹرویو کرنے کے لیے, ویسے بھی بات کر رہے ہوتے ہو اور آپ اسے کہتے ہو کہ اس بات کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے, لوگ جو ہے نا اس بات کے بارے میں رائے نہیں دیتے, خاموش رہ ہو جاتے ہیں, ڈر جاتے ہیں یا گھبرا جاتے ہیں, یا کچھ لوگ جو ہیں وہ مصلحتاً چپ ہو جاتے ہیں, یا کچھ لوگ جو ہیں وہ اس کے اوپر بات اس لیے نہیں کرنا چاہتے کہ ان کو پتہ ہوتا ہے کہ ہم اسٹیٹمنٹ دیں گے, ہماری اسٹیٹمنٹ وائرل ہو جائے گی. لیکن خلیل الرحمان قمر جو ہیں دیکھا جائے تو ان کو پوری انڈسٹری میں کام چاہیے. اوبویسلی وہ کام کرتے ہیں تو وہ اگر چاہیں تو منافقانہ رویہ اپنا سکتے ہیں. وہ اپنی رائے نہ دے کر خاموش رہ کر کہیں کہ بھئی میں تو ایک لکھاری ہوں, ایک رائٹر ہوں, میں بھی بلا وجہ فلاں آرٹسٹ کے بارے میں بات کر کے بلا وجہ ہر ایک کے ساتھ تنازع بنا لوں. اس سے کیا ہوتا ہے کہ ہماری انڈسٹری کے اندر لوگوں کا بائیکاٹ شروع ہو جاتا ہے, چاہے وہ آرٹسٹ ہو چاہے وہ رائٹرز ہو, ایک مخصوص لابی بن جاتی ہے. لیکن خلیل الرحمان قمر کی خوبی یہ ہے کہ وہ اپنی رائے دیتے ہیں. اب وہ کسی کو اچھی لگے بری لگے وہ ایک الگ ڈیبیٹ ہے, لیکن وہ اپنی رائے ضرور دیتے ہیں. وہ منافقانہ رویہ نہیں اپناتے ہیں, وہ یہ نہیں کہتے کہ میں فلاں کے بارے میں بات نہیں کروں گا. لیکن یہی آپ سمجھ لیں ان کی خامی بھی ہے. خامی اس لیے کہ جب وہ رائے دے دیتے ہیں تو رائے تھوڑی سی ان کے الفاظ میں تھوڑی سخت ہو جاتی ہے, اور اس کے بعد اکثر لوگ ان سے ناراض ہو جاتے ہیں. جیسے پچھلے دنوں میں انہوں نے مختلف اداکاراؤں کے بارے میں بھی رائے دے دی تھی, جیسے وہ ماہرہ خان کے بارے میں دی تھی, یا میرے خیال سے عروا کے بارے میں دی تھی. اس کے علاوہ ایک اور دو آرٹسٹ تھیں, انہوں نے پبلسٹی سٹنٹ کے طور پہ ہی کہا تھا کہ ہم خلیل الرحمان قمر کے ساتھ کام نہیں کرنا چاہتے. پھر ان کا ایک تنازع جو ہے وہ ریشم کے حوالے سے, جو اداکارہ ریشم ہے ان کے حوالے سے بھی ہو گیا تھا. تو بہرحال میرا خیال ہے کہ ان چیزوں کو بہت زیادہ وہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ پتہ نہیں یہ کیا ہو گیا ہے کیا نہیں ہو گیا. یہ پارٹ آف انڈسٹری ہے. ہماری انڈسٹری کے اندر جو ہے وہ گوسپس بھی ہوتی ہیں, اسکینڈلز بھی بنتے ہیں, باتیں بھی ہوتی ہیں. تو اس بات کو صرف بات کی حد تک میرے خیال سے سمجھنا چاہیے. اور جہاں تک عدنان صدیقی کی بات ہے, انہوں نے یہ نہیں کہا تھا کہ خواتین مکھیاں ہوتی ہیں, انہوں نے کہا تھا مکھیوں کی طرح بیہیو کرتی ہیں. مطلب آپ ان کے پیچھے بھاگو وہ آگے آگے بھاگتی ہیں, اور اگر آپ چپ کر کے بیٹھ جاؤ تو وہ آپ کے پیچھے آ جاتی ہیں. میرا خیال ہے ان کا یہ کہنے کا مقصد تھا. لیکن کیوں کے بیچ میں وہ مکھی کو لے آئے, اور مکھی کی جگہ اگر وہ کسی معصوم جانور کا نام لے لیتے, کسی ریبٹ کا نام لے لیتے, تو شاید اتنا بڑا تنازع نہ بنتا. بہرحال یہ ہے جی سارا معاملہ. باری ہے جی آپ لوگوں کی, آئیے کمنٹ سیکشن میں اور بتائیے کہ اس پورے تنازع کے بارے میں آپ کیا سوچتے سمجھتے ہیں, اور آپ کو کیا لگتا ہے کہ خلیل الرحمان قمر جو ہے جو کھل کے بات کرتے ہیں, گج وج کے بات کرتے ہیں, کیا وہ صحیح کرتے ہیں یا آپ کو غلط لگتا ہے. اور عدنان صدیقی کو کیا یہ مثال دینی چاہیے تھی یا نہیں دینی چاہیے تھی, آپ کو کیا لگتا ہے. اور کین ڈول نے جو کچھ کہا ہے, ان کو جو پبلسٹی چاہیے تھی اس میں تو وہ خوش ہو گئے ہوں گے کہ اچھی بات ہے ایک آرٹسٹ مجھے ڈسکس کر رہا ہے. تو اس سارے معاملے کے بارے میں جو کچھ بھی سوچتے سمجھتے ہیں شیئر کیجیے, پرسنلی جواب دوں گی. مزید خبریں, ولاگز, انٹرویوز اور سیاسی تجزیے جاننے کے لیے میرے ساتھ کنیکٹڈ رہنا ہرگز مت بھولیے گا. چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا. اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.